السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن میں آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 پڑھیں گے، جس میں لفظی با محاورہ ترجمہ اور انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 21 بیان کی تھی اور اس کی تفسیر بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ آیت نمبر 22 پڑھنے لگے ہیں اور شروع کرنے لگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے، پس نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے لیے مد مقابل اور تم جانتے ہو۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ الذی وہ ذات، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، و اور السماء آسمان کو، بناءً عمارت، وَأَنزَلَ اور اس نے اتارا، من سے، السماء آسمان سے، ماءً پانی، فَأَخْرَجَ پھر اس سے نکالا، بِهِ اس سے، یعنی پھر اس کے ذریعے سے نکالا، من الثمرات کچھ پھل، رزقاً کھانے کے لیے، لکم تمہارے لیے، فَلَا پس نہ، تجعلوا تم ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، انداداً مد مقابل، وَأَنْتُمْ اور تم، تعلمون جانتے ہو۔ اس سے پہلے آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ اپنے احسان کا بھی ذکر کیا کہ رب تعالی نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا جن میں تمہارے آباء و اجداد بھی تھے، اور عبادت کرنے کا فائدہ بھی لوگوں کو ہی ہے، اور اس کا ذکر کیا کہ لعلکم تتقون کہ تقوی تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اب اس آیہ کریمہ میں مزید احسانات کا ذکر کیا کہ رب تعالی نے تمہارے قرار کے لیے زمین کو بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، پھر بارش برسا کر زمین کو اللہ تعالی نے اسے اس قابل بنایا ہے کہ زمین میں اگانے کی تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور تمہارے لیے پھلوں کو پیدا کیا۔ ان نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب تمہیں معلوم بھی ہے کہ خالق صرف وہی ذات ہے، ہر قسم کی نعمتیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، کسی ایک صفت میں بھی کوئی اس کا مثل نہیں ہو سکتا، تو پھر اس ذات کے لیے تم کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں گنوانے کے بعد، اتنے احسانات کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا الذی جعل وہ جس نے بنایا ہے، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا۔ اب یہاں پہ یہ جو لفظ لکم ہے، یہاں میں لام انتفاع کا معنی ہے، یعنی اس لام میں انتفاع کا معنی ہے، معنی یہ ہوا کہ تمہارے نفع کے لیے زمین کو فراش بنایا، الارض
جس طرح السما کا معنی آسمان بھی ہے اور بلند چیز بھی، اسی طرح الارض کا معنی زمین بھی ہے اور پستی بھی۔ اور فراشن بچھونا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا؟ مہادن کا معنی بچھونا بھی ہے اور ہموار ہونا بھی ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل الارض قرارا، زمین کو قرار بنایا یعنی ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ تو تقریباً تینوں آیات کا مطلب یہی ہے کہ زمین کو تمہارے لیے نفع کے لیے یعنی تمہارے ٹھہرنے کے لیے جائے قرار بنایا۔ جیسا کہ بچھونا سونے اور آرام کے لیے ہوتا ہے، ایسے ہی زمین کو بچھونے کی حیثیت دی ہے۔ اب یہاں پہ ہم زمین کے بچھونا ہونے کی چند شرائط آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بچھونا بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ زیادہ سخت بھی نہ ہو اور بہت زیادہ نرم بھی نہ ہو۔ یہی اوصاف زمین میں بھی موجود ہیں۔ اگر زمین بہت زیادہ سخت ہوتی تو اس پر سونا اور چلنا دشوار ہوتا اور اس سے تمام بدن کو درد ہوتا۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ اگر زمین سونے چاندی کی بنائی جاتی تو اس پر کھیتی باڑی ممکن نہ ہوتی، اس پر مکان بنانے مشکل ہوتے، اسے کھودنے میں، اس میں کنویں بنانے ممکن نہ ہوتے، اور زمین پانی کی طرح بہت زیادہ نرم نہیں، اگر ایسی ہوتی تو لوگ اس میں غوطے کھاتے رہتے اور زمین کے اندر ہی دھنستے چلے جاتے۔ زمین کے بہت زیادہ سخت اور نرم ہونے کی صورت میں زمین سے نفع حاصل کرنا ممکن نہ ہوتا، کیونکہ جب اس پر ٹھہرنا ہی ناممکن ہوتا تو اس سے نفع کیسے حاصل کیا جاتا۔ اب دوسری شرط، بچھونا وہ چیز بن سکتی ہے جو بہت زیادہ لطیف اور شفاف نہ ہو، کیونکہ شفاف چیز پر نور قرار نہیں پکڑ سکتا، ٹھہر نہیں سکتا۔ جو چیز اس طرح ہو وہ ہمیشہ ٹھنڈی ہی رہتی ہے، اس میں ستارے اور سورج کی حرارت یعنی گرمی نہیں پائی جا سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو مٹی والا اس لیے بنایا کہ اس میں نور قرار پکڑ سکے، ستاروں کی حرارت اس میں اثر انداز ہو سکے، تاکہ انسان اور دوسرے حیوان اس پر رہ سکیں اور اس سے نفع حاصل کر سکیں۔ تیسری شرط، زمین کے فراش بننے کے لیے ضروری ہوا کہ زمین کو پانی سے باہر نکالا جائے۔ زمین کی اپنی طبیعت یہ تھی کہ وہ پانی میں مستغرق رہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو اس پر انسان سکونت اختیار نہ کر سکتے، اس پہ نہ ٹھہر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی طبیعت کو بدل دیا تھا۔ جس طرح سمندر میں بعض جزیرے ظاہر ہو جاتے ہیں، اسی طرح زمین کو پانی سے باہر نکال کر رہنے کے قابل اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب یہاں پہ علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زمین کے فراش ہونے کے لیے زمین کا ساکن ہونا بھی شرط قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زمین کے ساکن ہونے پر ایک رسالہ تحریر فرمایا، اور علامہ راضی نے تفسیر کبیر میں زمین کے ساکن ہونے پر بہت دلائل قائم کیے ہیں۔ آج کل کے سائنسدان زمین کے متحرک ہونے کے قائل ہیں، لیکن اگر یہ دلائل دیکھے جائیں تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ زمین ساکن ہے۔ اس کے علاوہ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور آسمان کو عمارت بنایا، اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بناءً جو ہے یہ مصدر ہے، معنی اس کا مفعول والا ہے۔ گھر یا قبہ یا خیمہ کو جو ہے وہ بناءً کہا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ اسی کے مطابق ہے، اور آسمان کو عمارت بنایا۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آسمان زمین کے لیے ایسے ہے جیسے مکان کا چھت، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اور اسی طرح عبدالرزاق بطرالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ آسمان کو چھت کی طرح عمارت بنایا، تو اس میں جو ہے وہ دونوں معنی جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے زمین کی صنعت کے جو عجائبات ہیں وہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، اس کے کیا کیا عجائبات ہیں۔ نمبر 1، قانون یہ ہے کہ ہر چیز جو وزنی ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف آنے کا میلان رکھتی ہے۔ جس چیز میں وزن یعنی بار نہیں ہوتا بلکہ ہلکی ہوتی ہے وہ اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے۔ پانی کے نیچے زمین کا نہ جانا
جبکہ تمام زمین کے نیچے پانی ہے اور زمین باری بھی ہے، یقیناً یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، وگرنہ باری چیز نیچے جاتی ہے اور ہلکی چیز اوپر آتی ہے۔ پانی ہلکا ہے، زمین باری ہے، لیکن یہ زمین پانی کے اوپر جو ہے وہ تیر رہی ہے، اوپر جو ہے وہ قرار پکڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی منشا اور ارادہ کے بغیر جو ہے ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد دوسری چیز، زمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بطور ودیت رکھی ہیں کہ جن کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٍ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک ہی زمین میں کچھ حصے نرم اور کچھ سخت اور کچھ خوبصورت اور کچھ خوبصورتی میں کم بنانا بھی صرف رب تعالیٰ کی قدرت سے ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اسی کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین کے مختلف قطعے ہیں اور آس پاس بھی ہیں۔ تو خزائن العرفان میں اس کی تفسیر ان الفاظ سے کی گئی کہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ان میں کوئی قابل زراعت ہے، کوئی ناقابل زراعت ہے، کوئی پتھریلا ہے تو کوئی ریتلا ہے۔ اب نمبر چوتھا عجائب یہ ہے کہ زمین میں مختلف رنگ رکھے گئے ہیں جن کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور پہاڑوں میں راستے ہیں سفید اور سرخ اور رنگ برنگے اور کچھ بہت کالے۔ نمبر 5، زمین میں اگانے کی تاثیر رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور زمین کی قسم جو اس سے کھلتی ہے، یعنی زمین بارش سے اس قابل ہوتی ہے کہ وہ کھل جاتی ہے اور بیج سے پودے جو ہے وہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، زمین میں اس کی تباہ میں خشکی کی وجہ سے بارش کے پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے زمین میں چشمے اور نہریں جاری فرمائیں۔ نمبر 8، مختلف قسم کے گھاس، نباتات اور جمادات، درخت زمین میں اگائے۔ اب یہ نمبر 7 اور نمبر 8 پہ ذرا غور کریں تو یہاں پہ خیال رہے کہ نباتات کا زمین میں پیدا ہونا بظاہر ایک نشانی نظر آتی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس ایک نشانی میں کئی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس لیے کہ علیحدہ علیحدہ رنگ پائے جانے بہت بڑی نشانی ہے، مختلف قسم کا ذائقہ ان میں پایا جانا علیحدہ نشانی ہے، پھر مختلف قسم کی بوئیں پائی جانا یہ علیحدہ قسم کی نشانی ہے، پھر ان میں کوئی انسانوں کی خوراک بنتے ہیں، کوئی حیوانوں کی، اور حیوانوں میں سے چرندوں کی علیحدہ خوراک، پرندوں کی علیحدہ خوراک، یہ ایک اور عظیم نشانی ہے۔ پھر ان میں سے بعض کو اسی طرح کھایا جاتا ہے، بعض کو آگ پر پکا کر کھایا جاتا ہے، یہ ایک اور نشانی ہے، اور بعض کو بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض کو بطور تلذذ جس طرح پھل ہو گئے، یہ اور ایک علیحدہ نشانی ہے۔ پھر ذرا غور کریں تو لباس بھی نباتات سے ہی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ سوت کپاس سے حاصل ہوتا ہے جو زمین کی پیداوار ہے، اور جانوروں کے بالوں اور پشم اور جانوروں کے چمڑے سے بننے والا لباس بھی زمین کے نباتات سے ہی حاصل ہوا، کیونکہ جانوروں کی خوراک نباتات سے حاصل ہوتی ہے، اور ریشم سے بننے والا لباس بظاہر کیڑے سے حاصل ہوا، لیکن کیڑے کو خوراک درخت کے پتوں سے ملتی ہے، اور یہ پتے بھی زمین کی پیداوار ہیں۔ تو پتہ چلا زمین کے کتنے عجائبات ہیں۔ اور یہاں پہ جو 7 نمبر اور 8 نمبر آپ کے سامنے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجیب نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں لنگر ڈالے اور اس میں ہر بار رونق جوڑا لگایا۔ اب اس کے بعد 9 پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ تاثیر رکھی ہے کہ ایک دانہ اس میں کاشت کیا جائے تو وہ اس سے 700 دانے اگاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، جیسا کہ ایک دانہ ہو اس زمین سے 7 بالیاں خوشے سٹے اگائے اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو۔ نمبر 10، زمین کو حشر و نشر کا نمونہ بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْيَيْنَاهَا، اور ان کے لیے نشانی ہے کہ مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا، یعنی جس طرح بارش نہ ہو تو زمین میں اگانے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، وہ مردہ حیثیت رکھتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو اس میں اگانے کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، وہ زندہ ہونے کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہی صورت چونکہ انسان کی موت و حیات حشر و نشر میں بھی ہونی ہے، گویا کہ زمین حشر و نشر کی یاد دلاتی رہتی ہے۔ اب نمبر 11، اسی زمین میں ہی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جانور پیدا فرمائے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین میں اللہ نے ہر قسم کے جانوروں کو پھیلایا۔ نمبر 12، اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے مختلف پتھر پیدا فرمائے۔ بعض پتھر وہ ہیں جو صرف زینت کا کام دیتے ہیں جیسا کہ یاقوت، الماس، عقیق اور فیروزہ، اور بعض پتھر وہ ہیں جو صرف تعمیر کے لیے کام آتے ہیں، جس طرح عام سخت پتھر جو ہم عام دیکھتے ہیں، لیکن تعمیر کے کام آنے والے پتھر بھی مختلف قسم کے ہیں، کوئی بہت سخت نیلگوں، کوئی ریتلے، کوئی سچے اور پکے پتھر ہوتے ہیں، اور بعض پتھر وہ ہیں جو تعمیر اور زینت دونوں کا بیک وقت فائدہ دیتے ہیں جیسا کہ سنگ مرمر اور سرخ رنگ کا پتھر۔ پھر ذرا اور غور کریں تو عجیب بات یہ نظر آئے گی کہ بعض پتھر وہ ہیں جن کی قیمت تھوڑی اور فائدہ زیادہ ہے، جیسے کہ تعمیر کے کام میں آنے والے پتھر، چکماک جس سے آگ نکلتی ہے، اور بعض پتھر وہ ہیں جن کی قیمت زیادہ ہے لیکن ان میں فائدہ تھوڑا ہے، جیسے یاقوت، عقیق وغیرہ۔ زمین میں پتھروں کا پائے جانا اور پھر مختلف قسم کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ نمبر 13، معدنیات بھی زمین میں ہی پائی جاتی ہیں جن میں سونا اور چاندی کے کان زیادہ قیمت رکھتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجیب نشانیاں ہیں۔ نمبر 14، زمین میں بسنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کسب، مختلف صنعتوں اور مختلف عادات کا مالک بنا دیا۔ یہی زمین میں رہنے والا انسان کبھی دریا کی گہرائی سے مچھلیاں پکڑتا ہے، کبھی فضا سے پرندے پکڑتا ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یہ منافع جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ بہت ہی عظیم ہیں۔ اس کے لیے خوراک میں حیات ہے جو بعض اوقات جنگل اور سفر میں یہ چیزیں وہ فائدہ دیتی ہیں جو سونا اور چاندی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ نمبر 15، زمین میں بڑے بڑے درخت لگائے گئے جن کے حسین مناظر کو دیکھ کر انسان بے ساختہ کہتا ہے سبحان اللہ، کیا ہی رب کی قدرت ہے۔ پھر ان درختوں کی لکڑی سے انسان اپنے مکانات کے چھت، دروازے وغیرہ بناتا ہے۔ غرض یہ کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی عظیم عظیم نشانیاں پائی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ انسان کے لیے مقام توجہ ہے کہ انسان ذرا تو سوچ، توجہ کر، اپنے حال کو سمجھنے کی کوشش کر، تجھے یقینی طور پر یہ سمجھ آئے گی کہ جہان ایک گھر کی مثال ہے۔ گھر میں جن چیزوں کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے وہ سب مہیا کر دیا گئی ہیں۔ آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش، اور اس گھر میں ستاروں کے چراغ، چاند، سورج کی کندیلیں اور زمین کے نباتات سے غذا، دوا، لباس، سواری، زیور عطا کیے گئے۔ حیوانات، معدنیات اسے عطا کیے گئے، اسے گھر کا مالک بنا دیا گیا، طرح طرح کے انعام اس پر کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری انگنت احسانات اس پر فرمائے۔ اب انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شکر گزار بندہ بنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اسی کی اطاعت کرے۔ اگر انسان رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا تو اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وعدے کے مطابق اگر وہ شکر کرے گا اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتا رہے گا، اور اگر ناشکری کرے گا وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، اگر نعمت کی ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہاں پہ انسان کو جو ہے وہ مشاہدہ کرنا چاہیے، اپنے ملک میں اور گرد و نواح میں آئے دن مشاہدہ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی
ناشکری کرنے والے بڑے بڑے عظیم بڑے بڑے جابر بادشاہ حکمران ذلیل نہیں ہو رہے، وہ جب اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ خدا را یہودیوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کا اعلیٰ کار بن کر کام کرنا چھوڑ دو، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ تو اس دنیا میں بھی عزت پاؤ گے اور آخرت میں بھی عزت پاؤ گے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں، یہ جتنے بھی زمین کے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکم، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تمہارے لیے رزق کے لیے بنائی گئیں، تمہارے نفع کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اب یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں انسان کے لیے خادم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب انسان کو چاہیے کہ ان خادموں کو اپنا معبود نہ بنا لے بلکہ اپنے خالق کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ گویا یوں کہنا چاہتا ہے کہ انسان یہ ساری چیزیں میں نے تیری خدمت کے لیے بنائی ہیں، تو ان سے نفع اٹھا، یہ نہیں کہ تو ان کو گھر میں سجا کے ان کو بت بنا کے ان کی عبادت شروع کر دے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو تیرے نفع کے لیے بنایا ہے، تو اس کی عبادت کر جس نے تمام چیزوں کے تیرے نفع کے لیے بنایا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے زمین کی فضیلت کے بارے میں جو ہے وہ چند آیات بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں کو برکت والا کہا۔ مکہ شریف کی زمین کو برکت والا اس آیہ میں ذکر کیا گیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا کرنے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے والے مقام کو ان الفاظ مبارکہ سے بیان کیا گیا کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک مسجد ہے اور اس کے ارد گرد میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ ملک شام کی زمین کو برکت والی ہونا ذکر کرتے ہوئے فرمایا مشارق الارض و مغاربها التی بارکنا فیہا، تمام زمین میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی۔ اس کا ذکر یوں فرمایا وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا، اگر کوئی یہ کہے کہ خالی جنگل ہولناک جنگل میں کون سی برکت ہے تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ جنگل میں جانور پائے جاتے ہیں جن سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، پھر بعض اوقات انسان اپنی ضرورت کے مطابق جنگل میں بسیرا اختیار کر لیتا ہے۔ زمین میں ان برکتوں کے پائے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین رکھنے والوں کا ذکر کیا، جیسا کہ قرآن پاک اگرچہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے لیکن اس ہدایت سے نفع صرف متقین اور پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، اس قرآن سے جو ہے وہ ہدایت پاتے ہیں تو متقین جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں۔ اب زمین کی فضیلت پر واضح دلیل یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام جو مقرب اور بلند درجات کے مالک ہیں وہ زمین میں ہی پیدا ہوئے اور زمین ہی ان کا اصل ہے۔ یہ مسئلہ اس آیہ کریمہ میں دیکھنے سے سمجھ آتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے۔ یہ خطاب تمام انسانوں کو ہے جس میں انبیاء کرام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خاص انعام سے مکرم فرمایا جو پہلے کسی اور نبی کو نہیں بتایا گیا، وہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کہ آپ کے لیے تمام زمین کو مسجد بنایا اور زمین کی مٹی کو پاک کرنے والا، یعنی اس سے تیمم کیا جاتا ہے جس سے انسان کو طہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ تمام زمین کو آپ کے لیے مسجد بنایا گیا اور مٹی کو پاک بنایا گیا، یعنی مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی زمین کی فضیلت سمجھ میں آئی اور واضح ہوا کہ زمین کو مختلف وجوہ سے کمال اور فضیلت حاصل ہے۔ اب چلتے ہیں آسمان کی فضیلت کی طرف۔ یہ تو سارے جو ہے وہ زمین کے فضائل تھے، زمین کی فضیلت کی جتنی دلیلیں تھیں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اب آسمان کی فضیلتوں کی طرف چلتے ہیں۔ آسمان جو ہے وہ ملائکہ کی عبادت گاہ ہے، اس میں کوئی جگہ ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں تھے بھول کر پھسلے
پھسل ہونے پر بھی آپ کو جنت سے نکل جانے کا حکم ہوا۔ آسمان کو مضبوط چھت بنایا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے کیا، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور آسمان میں برج بنائے۔ مالک الملک نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، یعنی بابرکت ہے وہ ذات جس میں آسمان میں برج بنائے۔ زمین و آسمان کی فضیلت کا ذکر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے مختلف اپنی کتاب میں کئی جگہ ذکر کیا ہے، کہیں آسمان کی فضیلت ذکر کی ہے، کہیں زمین کی فضیلت ذکر کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کا بہت زیادہ ذکر کیا تو وہ ان کی عظمت شان پر دلالت کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان میں عظیم راز پائے جاتے ہیں۔ اس سے بھی ان دونوں کی شان میں عظمت واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے۔ اور زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی کامل حکمتیں اتنی پائی جاتی ہیں جب تک یا جن تک مخلوق کی سمجھ اور عقل نہیں پہنچ سکتی۔ اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ اب آسمانوں کو زمین پر فضیلت کے قائلین کے دلائل جو یہ کہتے ہیں کہ آسمان کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو 7 چیزوں سے مزین فرمایا۔ مصابیح یعنی چراغوں سے مزین فرمایا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور تحقیق ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا ہے۔ اور چاند سے جس کا ذکر یوں ہوا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ ایک روشن چاند رکھا ہے، نور رکھا ہے۔ سورج جس کا ذکر فرمایا، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اس میں دہکتا مہکتا ہم نے مہتاب رکھا ہے، سورج رکھا ہے۔ عرش اسی سے ہے، فرمایا رب العرش العظیم۔ کرسی کا ذکر اس میں ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ لوح کا ذکر اس میں ہے، فی لوح محفوظ۔ قلم جس کا ذکر ہے، نون والقلم۔ اب نمبر 2، سما کا معنی ہی بلندی ہے، جس کا نام عظمت پر دلالت کر رہا ہے کہ آسمانوں کو رفعت شان حاصل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان کو دعا کا قبلہ بنایا، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، انسان آسمان کی طرف ہی دعا میں متوجہ ہوتا ہے، آسمان ہی سے انوار کی مسلسل بارش ہوتی ہے، آسمان سے رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے۔ صفا اور روشنی اور طہارت اور خلل و فساد سے پاک ہونے کا محل آسمان کو بنایا۔ نمبر 4، آسمان جو ہے وہ مؤثر ہے، بارش سورج کی شعائیں زمین میں اثر انداز ہیں، لیکن آسمان اثر قبول کرنے والے نہیں بلکہ زمین اثر کو قبول کرتی ہے۔ زمین جو ہے وہ مؤثر ہے اور آسمان جو ہے وہ مؤثر ہے، اس کو جو ہے وہ تاثیر دیتا ہے۔ نمبر 5، آسمانوں کو سورج اور چاند سے جو زینت حاصل ہے، اس سے بھی آسمانوں کو فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ دلائل دینے والے حضرات آسمانوں کو زمین پر فضیلت دیتے ہیں، افضل مانتے ہیں کہ زمین کو یہ کمالات حاصل نہیں ہیں۔ لیکن ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھتے چلتے ہیں کہ علامہ عبدالرزاق بطرالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے استاد مکرم مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ نبی کریم ہیرے کی مثال ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہیرے کی طرح ہے۔ اگر ہیرا رومال میں لپیٹ دیں تو رومال کی قیمت بڑھ جائے گی، ہیرے کو ٹوپی میں رکھ دیں تو ٹوپی کی قیمت بڑھ جائے گی، اگر ہیرے کو کسی دکان میں رکھیں تو دکان کی قیمت بڑھ جائے گی، اگر ہیرے کو کسی برتن میں رکھیں تو وہ برتن قیمتی ہو جائے گا۔ بس یہی سمجھیں کہ جب نبی کریم غار ہرا میں ہوتے تھے تو غار ہرا کا مقام بلند ہوتا، اور جب مکہ میں ہوتے تھے تو مکہ مکرمہ کا مقام بلند ہوتا، اور جب آپ غار سور میں تشریف لائے تو غار سور کا مقام بلند ہو گیا، اور جب آپ آسمانوں میں تشریف لے گئے تو آسمانوں کا مقام بلند ہو گیا، اور جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ طیبہ کا مقام بلند ہو گیا، جب آپ مزار انور میں تشریف لے گئے تو مزار کی فضیلت بڑھ گئی اور اس کا مقام جو ہے وہ بلند ہو گیا۔ اب یہاں پہ علامہ عبدالرزاق بطالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہی بات جو ہے وہ میرے دل کو پسند آئی ہے اور یوں راسخ ہو گئی ہے کہ زمین کی افضلیت پر دلائل، آسمان کی افضلیت پر دلائل کے قوی ہونے یا ضعیف ہونے سے قطع نظر دل یہ کہتا ہے میرا ایمان یہی ہے، میرا دین یہی ہے، میری محبت یہی ہے کہ رب تعالیٰ تو مکان سے پاک ہے، رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ذات سب کائنات سے بلند ہے تو وہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ وہ چونکہ زمین میں ہیں لہٰذا زمین افضل ہے،
کوئی شخص دلائل کی قوت و ضعف سے مجھ پر اعتراض نہ کرے، بلکہ میرا سرمایہ صرف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اب یہاں پہ اگرچہ زمین کو فرش کہا گیا ہے، سورج کو سراج کہا گیا ہے، لیکن قسم کا تعلق عرف سے ہے، اس لیے اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ میں نے فرش پر نہیں سوؤں گا اور اگر وہ زمین پر سو گیا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ فقہی مسئلہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ اور کیونکہ عرف عام میں زمین کو فرش نہیں کہتے بلکہ بستر کو فراش کہتے ہیں، اسی طرح اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ میں سراج یعنی چراغ کی روشنی میں نہیں پڑھوں گا تو اس نے سورج کی روشنی میں پڑھ لیا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ عرف میں سورج کو چراغ نہیں کہا جاتا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل کیا۔ بظاہر اس پر یہ وہم پایا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی بادل سے نازل ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرُبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، تم بھلا بتلاؤ وہ پانی جو پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم اتارنے والے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نرم نرم چلاتا ہے بادل کو، پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے تو تو دیکھے کہ اس میں سے بارش نکلتی ہے۔ جب ثابت ہوا کہ پانی بادل سے نازل ہوتا ہے تو یہاں آسمانوں سے پانی کے نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں سے مراد انزل من جہتہا، کہ آسمان کی جانب سے پانی نازل کیا جاتا ہے، اور یا اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی بادل میں نازل کرتا ہے اور بادل سے زمین کی طرف نازل کرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر دوں جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عرش کے نیچے دریا ہے جس سے حیوانوں کا رزق نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف وہی کرتا ہے تو وہ بارش برساتا ہے، جتنی رب چاہتا ہے وہ بارش ایک آسمان سے نیچے والے آسمان تک، اس طرح یہ سلسلہ چلتے ہوئے آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے، پھر ہوا کی طرف وہی کی جاتی ہے جو اس بارش کو اٹھا کر بادلوں تک پہنچا دیتی ہے، اور بادل چھلنی کی طرح ہوتے ہیں، پھر بادلوں کی طرف وہی کی جاتی ہے تو وہ ان سے چھلنی کی طرح بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے اپنی جگہ رکھ کر چلا جاتا ہے، ہر قطرے کی مقدار معلوم ہوتی ہے، ہاں طوفان کے دن وہ بے تحاشا پانی ہوتا ہے جس کی مقدار معلوم نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، جب وہ انزل من السماء ماء میں لفظ ماء کی تنوین کو تبعیض کے لیے بنایا اور من السماوات میں من کو بھی تبعیض کے لیے بنایا تو معنی یوں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بلندی سے کچھ پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے بعض پھل نکالے۔ اس طرف اشارہ حاصل ہو گیا کہ جب بارش برستی ہے تو زمین میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ اس سے ہر قسم کے نباتات پیدا ہوتے ہیں، جن میں سے بعض انسانوں کے کھانے کے لیے ہوتے ہیں اور بعض جانوروں کے کھانے کے لیے ہوتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم، بے شک ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا، پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اگایا اناج اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گنے باغیچے اور میوے اور نباتات تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے تاکہ تم ان سے نفع حاصل کر سکو۔ اب قرآن پاک کی یہ عظمت ہے کہ ایک لفظ سے کتنے مطالب حاصل ہوتے ہیں، یہاں پہ ایک لفظ سے کتنے مطالب حاصل ہو رہے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ۔ انداد جو ہے وہ جمع ہے ندن کی، جس کا معنی ہے مثل، نظیر، کف،
جس طرح کسی شاعر نے کہا کہ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اسی کے پاس سب بھلائیاں، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لغوی معنی کے مطابق اپنا وہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی اور جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ترجمہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیا گیا ہے، ما قبل کے ساتھ اس کے تعلق میں 3 احتمال ہیں۔ سیو کرنے آنا۔ اب یہ 3 احتمال آپ کے سامنے ہم وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ اس کا تعلق اعبدو سے ہے۔ اگر اس کا تعلق اعبدو سے ہو، اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی بے شک عبادت کی اصل اور بنیاد توحید ہے، اور توحید میں کسی اور بندے کو، کسی اور ذات کو، کسی اور چیز کو شریک نہ کرو اللہ تعالیٰ کی توحید میں۔ یا اس کا تعلق لعل سے ہو، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم ڈرو اور اس کے عذاب کا خوف رکھو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا بہت بڑے عذاب کا سبب ہے۔ یا اس کا تعلق الذی جعل لکم الارض فراشا سے ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ذات جس نے تمہیں اتنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے اور اپنے خالق ہونے پر اتنا روشن دلائل قائم کیے ہیں، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب جو شریک ٹھہرانے والے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، دوسروں لوگوں کو بھی عبادت کرتے، یعنی اللہ کا شریک ٹھہراتے، ان کے عقائد آپ کے سامنے وہ مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ ایک فرقہ جس کو سنویہ کہا جاتا ہے، وہ 2 خدا مانتے ہیں، ایک حلیم جو بہتر کام کرتا ہے اور ایک سفیہ جو برے کام کرتا ہے۔ اسی فرقے کے قریب مجوس ہیں، یعنی جنہیں مجوسی بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی 2 خالق مانتے ہیں، ایک نیکیوں کو پیدا کرنے والا جس کا نام ان کے نزدیک یزدان ہے، اور دوسرا برائیوں کو پیدا کرنے والا جسے وہ اہرمن کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک فرقہ جن کو صائبین کہا جاتا ہے، یہ ستاروں کو معبود مانتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو پیدا کیا ہے اور ان ستاروں کو تمام جہان کا مدبر بنایا ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں اور ستارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور ایک فرقہ وہ ہے جسے نصارہ کہا جاتا ہے، الذین یعبدون المسیح علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایک فرقہ وہ ہے جو بت پرست ہے، تمام فرقوں سے پہلا فرقہ بت پرستوں کا ہی ہے، کیونکہ یہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی پایا گیا، جس کا ذکر قرآن کریم نے یوں فرمایا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، وہ کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور اپنے بتوں یعنی ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ اب بت پرستوں کی عبادت، یعنی بت پرست وہ بتوں کی عبادت کیوں کیا کرتے تھے، تو اس کو ابو معشر جعفر بن محمد منجم بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے کہ بہت سے چین اور ہند کے لوگ کہتے تھے کہ باللہ و ملائکتی، یعنی اللہ کی قسم اور اس کے فرشتوں کی قسم، ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے اور اس کی صورت ہے، اور وہ سب صورتوں سے اچھی صورت رکھتا ہے، اور اسی طرح فرشتے بھی جسم ہیں اور بہت خوبصورت ہیں، لیکن وہ تمام آسمانوں میں ہیں، ان کی صورتیں ہم سے محبوب ہیں، ہمیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں، یعنی ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق ضروری سمجھا کہ ان کی اچھی اچھی صورتیں بنا لیں، لہٰذا انہوں نے خوبصورت خوبصورت مورتیاں بنا لیں اور ان بتوں کی عبادت کرنی شروع کر دی کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک و صاف ہے۔ اب ستارہ پرستوں کے نظریات کیا تھے؟ جب لوگوں نے دیکھا کہ نظام عالم میں تغیر ستاروں کے احوال کے تغیر کے ساتھ منسلک ہے کہ سورج کا سر کی جانب سے قرب اور دوری سے مختلف حالات ہوتے ہیں، اس طرح باقی سیاروں کا بھی یہی حال ہے، تو ان لوگوں نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ دنیا میں نحوست یا سعادت کی دار و مدار ستاروں پر ہی ہے، تو انہوں نے ان کی تعظیم میں حد درجے سے تجاوز کیا۔ اب ان میں سے بعض کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ستارے واجب الوجود، یعنی خود قائم ہیں، کسی نے ان کو پیدا نہیں کیا، یہ خود وہ قائم ہیں۔ حالانکہ یہ عقیدہ صرف اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے کہ اللہ واجب الوجود ہے، وہ خود قائم ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خود سے ہے۔
اور یہی اس جہان کی تمام مخلوق کے خالق ہیں، یعنی وہ ستاروں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ مخلوق کے خالق ہیں، اور بعد ان میں سے اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے اور اسے اللہ اکبر کہتے تھے، اور ان کا عقیدہ ستاروں کے متعلق یہ تھا کہ یہ اللہ اکبر کی مخلوق ہیں لیکن اس جہان کے خالق یہ ستارے ہیں۔ اب ان دونوں فرقوں میں فرق یہ تھا کہ پہلے فرقے والے لوگ ستاروں کو مستقل خدا مانتے تھے، ان کو ہی خالق مانتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جب خود خالق ہے تو مخلوق نہیں، اور دوسرا فرقہ یا دوسرے فرقے والے ان لوگوں کا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ مخلوق، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان ستاروں کو مخلوق مانتے تھے اور دوسری مخلوق کا خالق مانتے تھے، یعنی اللہ کی مخلوق ستارے ہیں اور ستارے باقی تمام دنیا کے جو ہے وہ خالق ہیں، اس طرح مانتے تھے، اور اس طرح ان کے نزدیک ستارے اللہ تعالیٰ اور اس کے انسانوں کے درمیان جو ہے وہ رابطہ تھے۔ تو یقیناً دونوں فرقے ہی ان کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور ان کے سامنے انہوں نے عجز کا اظہار شروع کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے معبود تو کبھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے بھی ان کی مورتیاں بنا لیں اور ان بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ ان کی غرض یہ تھی کہ یہ بت ہمارے معبود یعنی ستاروں کے قریب کرتے ہیں، ہمیں اپنے اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ پھر ان میں کئی لوگوں نے زیادہ وقت گزارنے کے بعد یا ساتھ ساتھ ان بتوں کو ہی مستقل معبود سمجھ لیا، ستاروں کو معبودیت سے معزول کر دیا، یعنی بتوں کو ہی اصل جو ہے وہ خدا مان بیٹھے، جو ستاروں کو مانتے تھے اس کو بھی چھوڑ دیا، جو اللہ کو خدا مانتے تھے، اللہ کو بھی واجب الوجود مانتے تھے، اس کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہے طلسم پرست، جادوگر کی لکیریں کھینچنے کو خوشحالی کے آنے اور مصائب کے دفع کرنے کا مستقل ذریعہ سمجھ لینا۔ اس کی تعظیم شروع کر دی ان لوگوں نے، یعنی جنہیں کہتے ہیں طلسم پرست۔ آہستہ آہستہ رب تعالیٰ کے مقابل مستقل کارساز یہ اس جادو کو ہی سمجھنے لگے۔ جب وقت زیادہ گزر گیا تو یہ لوگ بھی اپنی ابتدائی عقیدے سے اور تجاوز کر گئے اور انہوں نے بھی طلسم پرستی شروع کر دی۔ اب بت پرستی کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جب ان میں سے کوئی بڑا شخص فوت ہو جاتا تھا جسے وہ سمجھتے تھے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی شفاعت قبول ہوتی ہے، تو اس کی شکل کا وہ بت بنا لیتے تھے اور اس کی وہ عبادت کرتے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ انسان جن کی مورتیوں کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ قیامت کے دن ہمارے شفیع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو یوں فرمایا، یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کریں گے۔ اب بت پرستی کا ایک اور انداز بھی تھا۔ ابتدائی طور پر وہ بزرگوں کے بت بنا کر مسجد کے محراب میں رکھ لیتے تھے اور وہ اپنے خیال میں عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہی کرتے تھے لیکن بتوں کو اپنی توجہ کا مرکز سمجھتے تھے۔ جب وہ اس حال میں رہے، زیادہ وقت گزرنے پر ان کے جہلوں نے محراب میں رکھے ہوئے بتوں کی عبادت کو واجب سمجھ لیا اور ان کو ہی حقیقی معبود سمجھ لیا۔ تو اس وجہ سے پیرانے پیر ہو گئے یا بزرگوں کی جو تصویر ہو گئیں وہ اس کمرے میں نہیں ہونی چاہیے جس کمرے میں آپ عبادت کر رہے ہیں، یا پھر کمرے میں بلکہ گھر میں ہی تصویر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس گھر میں تصاویر ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس گھر میں فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا، یعنی جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ اس گھر میں نازل نہیں ہوتے۔ آج لوگ جو ہے یہ رونا تو روتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رحمتوں کا بسیرا نہیں ہے، لیکن گھر میں جگہ جگہ پہ جانداروں کی جو ہے وہ تصویریں لگی ہوئی ہیں، اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب بت پرستوں کا ایک اور عقیدہ بھی سنیں۔ وہ جن بزرگوں کا مجسمہ بناتے تھے اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس مجسمے میں اتر آیا ہے، لہٰذا یہ مجسمہ اللہ تعالیٰ کا قالب بن گیا ہے، تو ہم تو رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی باطل فرقے تھے ان سب کی اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، لیکن یاد رہے یہاں پہ ایک مقام افسوس بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بھی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ باطل فرقوں کی جتنی قسمیں بیان کی ہیں ان تمام کا عقیدہ یہ تھا کہ غیر اللہ معبود ہیں، یعنی وہ غیر اللہ کو معبود سمجھتے تھے، خالق حقیقی سمجھتے تھے اور ان کے وہ مجسمے بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور آج کل کے جہلاء مسلمانوں کو مشرک کہہ کر اپنے آپ کا جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو اللہ کا مقرب ماننے والے
ان کو شفیع ماننے والے بت پرستوں کی طرح ہی جو ہیں یہ ہیں۔ تو خدا را انصاف کیجئے، جو لوگ اولیاء اللہ یا انبیاء کے ماننے والے ہیں وہ کبھی بھی اولیاء یا انبیاء کو اس طرح معبود نہیں سمجھتے جس طرح کہ جو ہے وہ کفار نے معبود سمجھ لیا تھا۔ تو اگر کوئی ان کو بھی معبود سمجھے گا تو پھر وہ بھی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا۔ لیکن کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء یا جتنے بڑے اولیاء ہیں وہ سب جو ہے وہ اللہ ہیں، کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب یہاں پہ ند کا معنی ہے مثل یا نظیر، یعنی تم کسی کو اللہ تعالیٰ کی مثل اور نظیر قرار نہ دو جبکہ تم کو یقین ہے کہ ان تمام چیزوں کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے سوا کوئی اور ان چیزوں کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے ند قرار دو حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو معبود سمجھ لو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے وحدانیت پر دو دلائل جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر دو طرح سے دلالت کرتی ہے۔ نمبر ایک، ان چیزوں کا وجود ان کے بنانے والے کے وجود پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ کوئی صنعت بغیر صانع کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ جس طرح ایک مائی بیٹھی ہوئی تھی تو کوئی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی کیا دلیل ہے، تو اس نے کہا یہ جو میں چرخہ کاٹ رہی ہوں یہی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ایک ہونے اور اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہے۔ اس نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا ایسے کہ یہ دیکھو یہ چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، تو یہ جب یہ چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چل رہا تو یہ پوری دنیا، یہ کارخانہ عالم جو ہے وہ ایک چلانے کے بغیر، کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ تو اس نے کہا تو چلانے والے تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اگر یہ جو میں چرخہ کاٹ رہی ہوں اگر اس کے دو بندے ہوتے، ایک میرے سامنے بیٹھتا اور میں ہوتی، تو وہ چاہتا کہ میں اس کو اس طرح بناؤں اور میں چاہتی اس طرح بناؤں، تو یہ چرخہ ٹوٹ جاتا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا۔ تو اگر اس دنیا کے چلانے والے دو ہوں یا تین ہوں تو یہ چرخہ بھی ٹوٹ جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا متعدد معبود ہوتے تو آسمان اور زمین دونوں درم برم ہو جاتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ خالق کائنات ایک ہے اور اس دنیا کا خدا ضرور ہے۔ جس طرح ملحد سمجھتے ہیں کہ دنیا بگ بینگ تھیوری کی وجہ سے پیدا ہو گئی، کہ دھماکہ ہوا اور دنیا بن گئی، ایسی بات نہیں ہے، کسی بنانے والے کی وجہ سے یہ دنیا بنی ہے۔ وگرنہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملحد مناظرے کے لیے آئے، جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے ان سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا میں دریا کے پاس سے گزرا، دیکھا کہ دریا کے پاس جو درخت تھا وہ خود کٹا، اس کے تختے بنے، وہ خود بخود جو ہے وہ جڑنے لگے، اس سے ایک کشتی بن گئی، پھر وہ دریا میں آئی، جتنا سامان تھا وہ خود بخود اس میں لوڈ ہو گیا، کشتی چلنے لگی، دوسرے کنارے کے قریب تھی، وہاں پہ اترنے لگی۔ تو ملحدین جو ہے وہ اعتراض کرنے شروع ہو گئے کہ اے امام اعظم، لوگ تو تمہیں بہت بڑا امام اعظم کہتے ہیں، یعنی پوری دنیا کا تمہیں امام مانتے ہیں، اور تم یہ کیسی بات کر رہے ہو کہ عقل میں نہیں آ رہی؟ امام اعظم نے پوچھا یہ بات تمہاری عقل میں کیسے نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا کہ یہ درخت جو ہے وہ خود بخود کیسے کٹ سکتا ہے، اس سے کشتی کیسے بن سکتی ہے، بغیر ملاح کے یہ کشتی کیسے چل کے سامان دوسری کنارے پہ لے کے جا سکتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا کہ یہی وجہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک کشتی چھوٹی سی جب خود نہیں بن سکتی، تختے خود نہیں بن سکتے، بغیر ملاح کی کشتی خود نہیں چل سکتی، تو یہ ساری کائنات بغیر خدا کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور دوسری چیز، کائنات کی تمام چیزوں کا ایک نظام اور ایک نہج پر ہونا اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا خالق ایک ہے۔ دن اور رات کا تسلسل سے آنا،
موسم سرما اور موسم گرما کا اپنے اپنے وقت پر آنا اور درختوں سے پھلوں کا اپنے اپنے موسم میں نکلنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس تمام نظام کا موجد واحد ہے، کیونکہ اگر یہاں کئی سانے ہوتے تو ان تمام چیزوں کے ظہور میں یکسانیت نہ ہوتی۔ مثلا ایک سانے کسی درخت سے سیب پیدا کرنا چاہتا، دوسرا سانے اسی درخت سے اسی وقت آم پیدا کرنا چاہتا، یا تو اس درخت میں بیک وقت سیب اور آم دونوں کا ظہور ہوتا اور یہ واقع کے خلاف ہے، اور اگر کسی ایک کا ظہور ہوتا تو دوسرے کی چاہت پوری نہ ہوتی، لہٰذا وہ خدا نہ ہوتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے نظام میں وحدانیت ہے۔ مثلا سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن سورج مشرق سے طلوع ہوا ہو اور دوسرے دن جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوا ہو۔ ہمیشہ گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گرمیوں میں دن چھوٹے ہوں اور سردیوں میں دن لمبے ہوتے ہوں۔ اس کائنات کے نظام کی وحدانیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کائنات کا خالق بھی واحد ہے۔ اگر اس کائنات کے خالق ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتے تو اس کائنات کے نظام میں وحدانیت نہ ہوتی۔ اسی وجہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمینوں اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا متعدد معبود ہوتے تو زمین و آسمان یعنی دونوں درم برم ہو جا کے رہ جاتے، یعنی ان کا نظام واحد نہ رہتا بلکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا۔ تو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور وہ واحد ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا۔ اب اس پوری آیت پہ اگر غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اے لوگو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یہ پہاڑوں، یہ کہکشاں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ساری چیزیں میں نے پیدا کی ہیں۔ ان سب کو میں نے کس لیے پیدا کیا؟ یہ سارا کا سارا میں نے اس لیے پیدا کیا کہ تم اس سے نفع اٹھاؤ۔ زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا کہ تاکہ تم اس پہ آرام سے چل سکو، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور اسی طرح آسمان سے پانی برسایا، اور اس پانی کے ذریعے سے پھل پودے، تمہارے لیے کھانے پینے کی ترکاریاں اور پھل، طرح طرح کی چیزیں نکلتی ہیں تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن یہ سارے فائدے اٹھانے کے بعد یہ ساری کائنات تمہاری خادم ہے، اور تم یاد رکھنا اس خادم کو اپنے معبود نہ سمجھ لینا، اس خادم کو اپنا خالق نہ سمجھ لینا۔ تمہارا خالق صرف خالق کائنات ہے، تمہارا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو اور اللہ کے سوا تم اس کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آیت نمبر 22 کی تفسیر اور ترجمہ بھی آج مکمل ہوا۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ اگلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔